صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قربانی سے افضل کوئی عبادت نہیں، قربانی سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 دنوں میں انتہائی اہتمام سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اللہ نے اور وسائل دی ہیں، اور نیکیوں کے کاموں میں خرچ کیجئے اور خیر کے کاموں میں خرچ کیجئے، لیکن عبادت کے بدلے میں دوسری یہ سمجھ لینا کہ اس کے بدلے میں دوسری عبادت کرنے سے ثواب زیادہ ہے، یا اس سے یہ عبادت ادا ہو جائے گی کہ کوئی آدمی کہ میاں روزہ رکھنے سے چونکہ کام کاج میں حرج ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتے غریبوں کی خدمت کر لیں گے، میاں نماز پڑھنے سے وقت کا حرج ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتے مسکینوں کی خدمت کر لیا کریں گے۔ ظاہر ہے ایک عبادت کے بدلے میں دوسری عبادت نہیں بدلا ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ قربانی کی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساروں کو دوسری بہت ساری خدمت کی شکلیں نظر آتی ہیں، لہو لعب میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور فضولیات اور لغویات میں اتنا بڑا بڑجٹ صرف ہوتا ہے، وہاں کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لغویات سے اچھا ہے قوم کی تعمیر میں لگا دیا جائے، قوم کی جسے کہیں کہ صحت پہ لگا دیا جائے، قوم کی تعلیم پہ لگا دیا جائے۔ کہیں سے یہ آواز نہیں کانوں میں پڑتی، نہیں کوئی لکھنے والا لکھتا، لیکن یہ قربانی کا وقت آتا ہے تو سب کو اس قسم کی کہانیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جب قربانی ہر سال کی بات ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ کثرت سے اختلاط کرنے سے یہ بیماری لگ جاتی ہے، کثرت سے جانور گھر میں لانے سے اور ان کے ساتھ اختلاط سے یہ مختلف قسم کی بیماریاں۔ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کتوں کے ساتھ بھی کثرت سے رہنے سے کوئی بیماریاں آتی ہے، وہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن جہاں قربانی کا جانور آتا ہے انہیں خیال آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رہنے سے اور کثرت سے اختلاط سے۔ اور کبھی آواز نہیں آئی ہوگی کہ گھر میں کتا رکھا ہے، گلیے میں کتا رکھا ہے، سڑک میں کتا لے کے جا رہے ہیں، سائیکل کے ساتھ جا رہا ہے تو کتا لے کے جا رہا ہے، اس کتے کے ساتھ کبھی نہیں، کیونکہ وہ مغربی تہذیب ہے اور مغرب کے آقا ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عبادت ہے، دین اسلام کا شاعر ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے سے کفر کے آقا خوش ہوں گے، تو ان کی خوشی مطلوب ہے اور ان کی ناراضگی سے ڈر ہے، کبھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھتی۔ تو سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے، جتنا بندگی کر کے اور عبادت کے ذریعے مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرے گا، اسی قدر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور ماضی کے اندر بھی مسلمانوں کی سربلندی کی سب سے بڑی وجہ اور مسلمانوں کی غلبی کی سب سے بڑی وجہ اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو ڈنکا بجا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنی دین سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنی ایمانی اور دینی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ صرف اسلام کے بدولت ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، آج جو ہم عزت کے اور غلبے کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، ایمانی اسلامی زندگی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے ومن یبحث دونہ اضلہ اللہ، اور جو اسے چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اللہ کی بندگی کی جو شکل ہے، چاہے وہ قربانی کی ہے اور چاہے وہ حج کی ہے اور چاہے وہ نماز کی ہے اور چاہے وہ روزے کی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی ہے، چاہے دیگر فرائض اور واجبات ہیں، ہر ایک کی اپنی برکتیں ہیں، اپنا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عبادت میں اپنی خیریں رکھی ہیں، اور ان بندگیوں سے بندگی کرنے سے ہی اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔